السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ پاکستان کے عوام اس وقت شدید کرب سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، جیسے یعنی جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد، اور جس انداز سے یہ اضافہ ہوا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہر مہینے پیٹرول کی قیمت کے اوپر نظر ثانی ہوتی تھی۔ 29-30 تاریخ کو یہ پتہ چلتا تھا کہ کل پیٹرول کے نرخ نئے ماہ میں کیا ہوں گے، اور پھر اسی طرح سے 30 دن گزرنے کے بعد لیکن ہماری حکومت جس ایک ڈیٹ ٹریپ پہ پھنس گئی ہے، اور جن بڑے فیصلوں کا کہا جا رہا تھا کہ بڑے فیصلے کرنے ہیں، بہت تلخ اور مشکل فیصلے کرنے ہیں، لگتا ہے یہ وہ مشکل فیصلے جو تھے وہ یہی تھے کہ وہ عوام کے اوپر کتنا برڈن ڈالنا ہے، کتنی مہنگائی ان کے لیے کرنی ہے، کتنی پیٹرول کے کتنے بڑھانے ہیں، بجلی کے کتنے بڑھانے ہیں۔ 2 بڑے فیصلے ہوئے ہیں پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر، ایک ہفتے کے اندر۔ پہلے 30 روپے لیٹر پیٹرول بڑھایا گیا، اب پھر 30 روپے بڑھا دیا گیا، گویا ایک ہفتے کے اندر 60 روپے پر لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنے قلیل عرصے میں ہونے والا سب سے بڑا اضافہ ہے، اور پرائسز جو ہیں وہ بھی اس وقت پاکستان کی ہسٹری کی ہائیسٹ لیول پہ چلی گئی ہیں۔ اور اس پر مزید یہ ہے کہ ابھی اور بھی ایک اضافے کی 1-2 اور قسطیں آئیں گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 30 روپے کا تو ابھی اور اضافہ آئے گا، اور یہ اس وقت پرائس ہے 209 روپے کچھ پیسے، یعنی 210 روپے، اور یہ 240 پہ جائے گا۔ اچھا، بلکہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اسے جو ہے وہ 270 روپے تک لے کر جائیں، تب جا کر آپ کی کہیں جو ہے بیلنس شیٹیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی، یعنی ہماری بیلنس شیٹیں ٹھیک ہو جائیں گی اور عوام کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ سارے کا سارا اگر آپ جو بھی کہیں، اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کی مشترکہ حکومت ہے، اب یہ جو مرضی کہیں کہ یہ پچھلی حکومت نے ایگریمنٹ کیا تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن بہرحال یہ اب اس کی اونرشپ انہیں لینی پڑے گی۔ پاکستان اس حد تک عالمی مالیاتی اداروں کے شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمت جس انداز سے بڑھائی گئی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ جیسے کوئی ایسا منظر تھا کہ جیسے آئی ایم ایف نے جو چیک ہے وہ دیا، انہیں تھمایا مفتاح اسماعیل صاحب کو، اور یہ کہا کہ بھائی یہ چیک لے کے جاؤ، اپنے بینک میں ڈالو، جمع کرواؤ سلپ کے ساتھ، اور اس کے بعد جب آپ کریں گے پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، وہ نوٹیفیکیشن ہمیں دکھائیں تو ہم اس چیک کو کیش کروائیں گے۔ یہ ایسے کر کے ایک زنجیروں میں باندھ کر پاکستان کو یہ مالی امداد دی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پر جو ہے وہ سوچنے کا مقام ہے، اور یہی ایک موقع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں جس قدر عوامی جذبات جو ہیں وہ ابھر رہے ہیں، یہی موقع ہوتے ہیں جب پھر قومیں جو ہیں بڑے فیصلے کرتی ہیں، جس میں بڑے فیصلے سے میری مراد یہی نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں اور حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور حکومت کو الٹا دیں تو یہی ایک بڑا فیصلہ ہوگا، نہیں۔ بطور قوم ہم نے بھی بہت کچھ اس میں جو ہے وہ سیکھنا ہے، فیصلے کرنے ہیں کہ ہم نے اپنا رہنے سہنے کا طریقہ کیا اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم نظر دوڑائیں تو شروع سے ہی ہماری خود حکومتیں جو ہیں وہ ایسی آنکھیں بند کر کے پالیسیز دیتی ہیں کہ جس کے اندر جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہوتی جسے کہتے ہیں۔ ہمیشہ دنیا کے اندر لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسیز ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ شارٹ ٹرم پالیسیز امیڈیٹ ریلیف کے لیے ہوتی ہیں یا فوری طور پر مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بنتی ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو سب سے زیادہ جو پاکستان کو کھا رہا ہے اور برباد کر رہا ہے وہ انرجی کرائسس ہے یہاں کا، جو آپ گاڑی کے فیول سے لے کر جو ہم سوئچ آن کرتے ہیں اور بلب جلاتے ہیں اور اے سی سے کمرے ٹھنڈے کرتے ہیں، یہ سب انرجی کرائسس، یہ سب کا چیز کا احاطہ کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اتنی بیڈ پلاننگ پاکستان کے اندر کی گئی، اور یہ ہم شروع ہو جائیں اگر اس سے پہلے مشرف کے دور سے اگر شروع ہو جائیں، مشرف کے دور سے پہلے تو یہ ہوا کہ یہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی کہ پاکستان کی انرجی کی ضروریات کیا ہیں، اور پھر سب سے بنیادی بات کہ انرجی جو ہے اس کا ترجیحی طور پر اس کا استعمال ہونا کیا چاہیے۔ یعنی ہماری ترجیح الٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بجلی جو ہے اپنے کمرے ٹھنڈے کرنے کے لیے، گھروں کو ٹھنڈے کرنے کے لیے، اے سی چلانے کے لیے دیں، فیکٹری جائے بھاڑ میں، فیکٹری چلتی ہے کہ نہیں چلتی۔ گیس ہمیں دیں اپنے کمرے گرم کرنے کے لیے، فیکٹری جائے بھاڑ میں۔ یہ انرجی کا پاکستان کے اندر جو انرجی کے ریسورسز تھے وہ اس طرح سے ہم نے ضائع کر دیے۔ مشرف دور کے اندر
جو ایک لیزنگ کی ایک پالیسی آئی اس کے ذریعے اتنی گاڑی تیار ہوئی, اتنی گاڑی امپورٹ ہوئی کہ وہ ایسا نہیں ہوا کہ صرف وہ گاڑی پاکستان کے اندر بنی یا وہ امپورٹ ہی ہوئی, بلکہ یہ بھی ہوا کہ وہ گاڑی چلنی کس سے تھی بھائی, وہ گاڑی پیٹرول سے چل رہی تھی, اور وہ پیٹرول پاکستان میں نہیں پیدا ہوتا, باہر سے آتا ہے, اور جب باہر سے پیٹرول جتنا آنا ہے وہ سارے کا سارا آپ کا امپورٹ بل بننا ہے, ہم نے پیسہ باہر ملک سے باہر شفٹ کرنا ہے. یہ چیز ہے جو آج بھی ملک کو سب سے زیادہ برباد کر رہی ہے کہ پاکستان کا پیسہ پیٹرول خریدنے کی مد میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے ہر سال پاکستان سے ہر سال کیا ہر روز ہم ملک سے باہر جو ہے غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کر رہے ہیں. سادگی نام کی ہم میں کوئی چیز نہیں ہے. عام آدمی سے لے کر آپ وزیر اعظم تک چلے جائیں, صدر مملکت تک چلے جائیں, ذرا ان کے جا کے شاہانہ انداز دیکھیں. اب آ کر کمپینز چلی ہیں کہ سادگی اختیار کریں, اور سب سے زیادہ جو اس میں ٹارگٹ ہے وہ آپ کی اشرافیہ ہے. یہ تو ہوگا جب بھی اس طرح سے, جب بھی ایسے عام آدمی پسے گا, مہنگائی میں بدحالی کا شکار ہوگا, تب ہی یہ جو طبقاتی جو بات ہے یہ ہوگی کہ بھئی کیا تک کیا ہے. آپ اب یہ بات کھل کے بات ہونے لگ گئی ہے کہ آپ کی جتنی بھی سرکاری مشینری ہے, آپ کے ہم حکومت کو, سیاستدانوں کو تو کہتے ہیں, سیاستدان ٹوٹل ہوتے کتنے ہیں؟ ایک پارلیمنٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, اور 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں. یہاں سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, اور کہاں سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے ہم ان سے ہی چلے بات شروع کر لیں. ان کے جو مراعات ہیں, ان کے پیٹرول کے, ان کی دوسری مراعات, کروڑوں روپے کے جو ہے فیول کا بل جو ہے وہ ان کو ملتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو ہے وہ ہماری بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے. بیوروکریسی سول ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو, دونوں کے ٹھاٹ پاٹ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کو پیٹرول جو ملتا ہے, ان کی فیول سیلنگ دیکھیں. ہزاروں کے ایک افسر جو ہے وہ سینکڑوں, 500, 700, 1000 لیٹر پیٹرول جو ہے اسے سرکاری کھاتے میں ملتا ہے. بے شمار لوگ ہیں جو استعمال بھی نہیں کرتے اور کھا پی جاتے ہیں ویسے ہی. یہ ایک ان چیزوں کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا. جتنے بھی اپر کلاس ہے اس کے بارے میں اب بڑی شد و مت سے بات ہونے لگ گئی ہے کہ ان کے جو رہائش ہے, ان کا رہن سہن ہے, پرتعیش, اس کے اوپر ٹیکسز ہونے چاہیے, نہ کہ آپ غریب آدمی سے ٹیکس لیں. یہ اگر سلسلہ یہاں پر نہیں رکتا تو پھر بے چینی پھیلے گی. دیکھیں یہ جو پیٹرول کی پرائس بڑھی ہے, اس سے بڑے جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر جو اشرافیہ ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی گاڑی, اس کی لینڈ کروزر کا ٹینک آج بھی فل ہوتا ہے. جو غریب آدمی ہے, جو گھر سے نکلتا ہے, آفس کے نوکری کے لیے جاتا ہے, جو ریڑھی بان ہے, جو منڈی سے جا کر اپنا مال لے کے آتا ہے, فرق اسے پڑ رہا ہے. جو سیلریڈ کلاس ہے, چھوٹا سرکاری عملہ ہے, جو ملازمین ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, نجی ہیں یا پرائیویٹ ہیں یا سرکاری ہیں, یہ ان کو جو تنخواہ دار طبقہ جسے کہتے ہیں, تنخواہ دار طبقے کو فرق پڑ رہا ہے. وہ بڑے برے حالات سے دوچار ہوں گے, اور یہ حالات جو ہیں یہ میں بڑے مطلب یہ کہ بڑا محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ہوتا ہے کہ کوئی ایسی موومنٹس ایسی چلتی ہیں کہ جو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی. حکومت کو اب یہی کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے سب سے پہلے تو ٹاپ سے شروع ہوں اور اپنی سادگی جو ہے اس کے اندر لے کے آئیں. اپنے جو جتنا بھی اپنا فنکشننگ ہے اپنی, اس کے اندر سادگی لے کے آئیں. بڑے بڑے آفسز کے اندر یہ حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو امپورٹ بل ہے اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے, اور یہ حکومت کے لیے مشکل نہیں ہے. پالیسی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں پر جو ہے وہ ترجیحاً کہاں یہ انرجی ریسورسز جو ہے کہاں پر خرچ کرنے ہیں, کہاں پر نہیں خرچ کرنے ہیں. اس کے اوپر جب تک اگر کام نہیں فوری طور پر کیا جاتا, جنگی بنیادوں پر کام نہیں کیا جاتا, تو یہ بحران پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. یہ اس قدر خوفناک بحران ہے, مالیاتی بحران. یہ میں تو بات گفتگو کرنے کے لیے شروع ہوا تھا جو عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے, اور اس پر جو تنقید ہو رہی ہے اس میں ریئلٹی کتنی ہے اور ہپوکریسی کتنی ہے, منافقت کتنی ہے. کس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک الگ بات ہم ایک الگ نشست میں کریں گے. لیکن آج انفیکٹ یہی ایک مسئلہ تھا جس کو میں نے سمجھا کہ ٹاپ پرائرٹی پہ کہ پیٹرول کی پرائسز جس طرح سے بڑھی ہیں, دیکھیں یہ ہر چیز کے اوپر اس کا فرق پڑ جائے گا. آپ کی ٹریولنگ مہنگی ہو جائے گی, آپ کی جو اشیاء خودری ہیں, جو چھوٹی سے چھوٹی چیز جو فیکٹری میں تیار ہو کر مارکیٹ تک آتی ہے اس کی جو لاجسٹک جو ہیں وہ مہنگے ہو گئے, تو ٹرانسپورٹیشن کے اوپر زیادہ خرچہ آئے گا, ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آنے والا ہے کہ
کہ علامانہ رفیظ. سو حکومت کو تمام کام چھوڑ کر اس چیز کی مینجمنٹ کرنی چاہیے. ایک دوسری بات جس پہ آج کی نشست میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ابھی تک حکومت نے اپنا گورنر تو لے آئے ہیں, مسلم لیگ نون کا اپنا گورنر آ گیا ہے, لیکن پنجاب حکومت کا بحران جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. پنجاب میں 7 وزراء نے حلف اٹھایا اور اس کے اندر 2 پیپلز پارٹی کے وزیر تھے. یہ 2 پیپلز پارٹی کے جو وزیر ہیں یہی اصل میں سارے حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم لے تو لیا ہے, حکومت میں لے تو لیا ہے, 7 ممبرز ہیں ٹوٹل اور 5 وزارتیں دینی ہیں. اب وہ وعدہ کر لیا ہے لیکن مسلم لیگ نون کے حلق سے یہ چیزیں اتر نہیں رہیں. اب اس کو کسی نہ کسی طرح سے وہ لٹکایا جا رہا ہے. انہیں ابھی تک 3 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک محکمے کسی وزیر کو الاٹ نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی کے وزراء جو ہیں وہ ابھی بھی پارٹی آفسز میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں پر جیالوں کی مٹھائیاں کھا رہے ہیں اور لوٹیاں ڈال رہے ہیں اور بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں, لیکن وزیر کس چیز کے ہو بھائی یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. پہلے تو یہ پھڈا میں نے وہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہو گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو سینئر وزیر کا عہدہ نہیں دیا جا رہا تھا, جس پر جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے وزیروں نے آخری وقت میں حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. اب یہ مسئلہ حل ہوا تو اس کے بعد یہ ہے کہ سینئر وزیر بن گئے, لیکن کس چیز کے یہ نہیں پتہ. سو آج ایک ملاقات ہے, ہو سکتا ہے یہ جب ولاگ اپلوڈ ہو اس وقت تک اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے, لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو چیز ٹھنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے کمیونیکیشن اینڈ ورکس CNW جسے کہتے ہیں کہ CNW کی وزارت اور خزانہ کی وزارت جو ہے یہ دی جائیں, 2 وزارتیں جو ہیں یہ دی جائیں, اور یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ وزارتیں ہیں. لیکن جو دوسری طرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ دونوں وزارتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ ہمارے ایک سورس نے بتایا, انہوں نے کہا جی کہ بڑے میاں صاحب نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ CNW کی وزارت جو ہے وہ رانا اقبال صاحب جو ہیں جو سابق اسپیکر رہے ہیں, بڑے سینئر مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, یہ CNW کی وزارت رانا اقبال صاحب کو جائے گی. پیپلز پارٹی کی طرف سے حسن مرتضیٰ اس کے امیدوار ہیں. مسلم لیگ نون انہیں وزیر زراعت بنانا چاہتی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ وزارتوں کا کھیل کب تک چلے گا اور کیبنٹ جو ہے وہ فنکشنل کب ہوگی. مسلم لیگ نون کی تو حکومت ہے, ان کے وزیر تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں, اس میں 2-3 وزیر تو بہت کلیئر ہیں. مثلا اویس لغاری ہیں, وہ انہیں بلدیات کی وزارت ملے گی, یہ طے ہو چکا ہے, اور وہ انہوں نے بلدیات کی میٹنگز لینا بھی شروع کر دی ہیں. جو ہیں سلمان رفیق وہ پہلے بھی وزیر صحت تھے, اب پھر انہیں وزیر صحت بنایا جا رہا ہے, تو نوٹیفائی نہیں ہوئے لیکن وہ بطور وزیر صحت ہی وہ ساری ان کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے. سو عطا تارڑ ہیں, وہ پارٹی کے ترجمان کے طور پر, حکومت کے ترجمان کے طور پر اور وزیر اطلاعات کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں, اگرچہ ابھی نوٹیفائی نہیں ہوئے لیکن وہ کام کر رہے ہیں. سو وہ ان کے تو گھر کی بات ہے نا, انہوں نے تو اپنے معاملات سیدھے کر لیے. لیکن پیپلز پارٹی کے وزیر جو ہیں یہ ابھی بھی پارٹی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جیالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ابھی کوئی وزارتوں کے حوالے سے کوئی سین نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے آج شام تک اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نوٹیفائی ہو جائے. بہرحال یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی یہ جب حکومت بنی ہے اور بنے گی اور آگے چلے گی تو آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز جو ہے وہ ضرور سامنے آئے گی, کیونکہ یہ ہو تو گئے ہیں اکٹھے, لیکن ان کا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے, اور اس میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے سامنے آئے گی. ابھی بلدیات کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ہے, اس میں حکومت نے فوراً پیپلز پارٹی کو سرے سے فارغ کر دیا ہے. اویس لغاری اس کے ہیڈ کنوینر بنائے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے بندے کی نامینیشنز آئیں کہ یہ 2 لوگ ہمارے اس کمیٹی میں ہوں گے, انہوں نے نہیں ڈالے. سو یہ سلوک جو ہے یہ پیپلز پارٹی والے اس کو بہت فیل کر رہے ہیں کہ اس طرح کا ایک سلوک چل رہا ہے ہمارے ساتھ, لیکن یہ چلتا رہے گا. ہم نے تو دیکھا اس سے پہلے بھی شہباز شریف کے ساتھ پیپلز پارٹی 2008 میں کچھ عرصہ کے لیے 2-2.5 سال کے لیے اتحاد میں آئی تھی, تب بھی انہوں نے بڑا انہیں ٹکانے پہ لگا کے رکھا تھا. اب بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے اور اب تک تو ایسے ہی چل رہا ہے. آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا کوئی بہتری آتی ہے یا مزید کوئی سیاسی ناچ نچایا جاتا ہے, یہ ہم بھی دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیے. آئندہ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.